السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس میں سے چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن
اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ آئیے اس رکوع میں سے چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں واو کو بار بار کہا جاتا ہے کہ واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا چاہیے، اور سین ساکن ہے تو حروف قلقلہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ سین ساکن کو جنبش کی آواز سے نہ پڑھیں بلکہ حروف قلقلہ کو پڑھنا چاہیے جنبش کی آواز کے ساتھ۔ اسی طرح سے واو مدہ کو آپ یہاں پر واو مدہ کا خیال رکھیں، اور عین حروف حلقی حلق سے ادا ہونا چاہیے، حا یہ بھی حروف حلقی ہے، اور یا مدہ کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ضاد جو ہے یہ پر ہوگا، قاف جو ہے یہ بھی پر ہوگا، اور اسی طرح سے واو جو ہے پھر ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آئے تو تنوین کا اخفا ہوگا یہاں پر۔ عین جو ہے یہاں پر حلق کی طرف سے یہ آواز جائے گی حلق کی طرف، اور حمزہ کی آواز سے بچنا چاہیے، اور فَاعْتَزِلُوا پڑھنا چاہیے نہ کہ فَاعْتَزِلُوا۔ تو عین کو حلق کی طرف لے جا کے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پر نون مشدد حروف گنہ ہے، آواز کو روکنا چاہیے یہاں پر، آواز کو روک کر گنہ کی آواز کے ساتھ۔ اور بڑی مد ہے تو بڑی مد کو چھوٹی مد سے اور زیادہ لمبا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حا پھر حروف حلقی اور یا مدہ کا خیال رکھیں، ضاد کا خیال رکھیں کہ پر ہو، اور لا پر نہ رکیں، یہاں پر اس کو ملا کر پڑھیں۔ اسی طرح سے واو پھر جو ہے یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور الف مدہ لا الف مدہ کا خیال رکھیں۔ قاف حروف قلقلہ، اور اسی طرح تا جو ہے باریک پڑھا جائے گا، اور قاف جو ہے حروف قلقلہ آواز واپس آئے گی۔ تق را جو ہے یہ پر ہوگا، ربو۔ اسی طرح سے واو مدہ کا خیال رکھیں، واو مدہ کو لمبا ادا کریں۔ پھر نون مشدد آ گیا یہاں پر نون مشدد آپ گنہ کے ساتھ ادا کریں۔ حا پھر حروف حلقی، تا مشدد ہے اور اس کے اوپر فتح اشباعیہ ہے، اس کو آپ الف مدہ کے قائم مقام اس کو لمبا کرنا ہے آواز کو۔ طا جو ہے یہاں پر پر ہوگا اور قلقلہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے را جو ہے یہ پر ہوگا، را ساکن سے پہلے ضمہ اور فتح آئے تو را ساکن پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نون ساکن بھی جو ہے نون ساکن وقف کی وجہ سے بن جائے گا، اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یہاں پر پھر اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر الف مدہ ہے، ذال جو ہے یہ ہم نے یہاں پر
نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور فا جو لفظ ہے اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو فا ہے یہ بھی جو ہمارے ہونٹ ہیں اس میں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ تا اور طا میں تمیز کرنی چاہیے، تا باریک اور طا پر پڑھنا چاہیے، اور جو ہا مشدد ہے اس کو ذرا مضبوطی سے پڑھیں۔ تو را جو ہے یہاں پر پھر پر ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے فتح ہے۔ اسی طرح سے الف کے اوپر جزم آئی ہے تو یہاں پر جو آواز حمزہ کی آواز آنی چاہیے فَأْتُو، اور واو جو ہے یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش۔ نون مشدد پہ ہم نے رکنا ہے، یہاں پر آواز کو روکے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ حروف ہلکی آیا بعد میں، یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ ثا یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر نرمی سے حی ثو پڑھنا ہے، ثا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سین اور صاد کی طرح نہ پڑھیں۔ ثا بالکل نرم، زبان کا سر اور سامنے بڑے دانتوں کے ساتھ ملائیں کنارے کے ساتھ۔ اور را جو ہے یہاں پر پر ہوگا۔ اسی طرح سے لام مشدد جو ہے یہاں پر پر ادا ہوگا کیونکہ اس سے لام مشدد اللہ کے لام سے پہلے ضمہ آیا ہے، یہاں پر یہ پر ادا ہوگا لام۔ اور یہاں پر وقف اگر کریں گے تو ہا ساکن بن جائے گا۔ اسی طرح سے نون مشدد حروف غنہ ہے، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اللہ کا لام پھر پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتح آیا ہے۔ ہا پھر حروف حلقی حلق سے ادا کرنا چاہیے۔ با مشدد ذرا مضبوطی سے پڑھیں، تا مشدد کو بھی مضبوطی سے۔ یحب التوا، تین مشدد ہیں، ان کو اچھی طرح سے ادا کریں۔ یحب التوا الگ الگ سے ہوں گے، با مشدد، تا مشدد، واو مشدد اپنی اپنی جگہ پر، تینوں کو مضبوطی سے ادا کرنا ہے اور تینوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے، کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کئی جو ہے پڑھنے والے تا کو بیچ میں چھوڑیں گے یا با کو جو ہے وہ مشدد نہیں ادا کرتے، با کو کریں گے مشدد ادا، تا کو چھوڑیں گے، یا ان دو کو کریں گے تو واو مشدد کو چھوڑیں گے۔ اس کو یحب التوا، بینا میں کیا ہے، واو پھر ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ اور یا لین کا یہاں پر یا لین کو لمبی آواز کے ساتھ ادا کریں، واو کو پھر جو ہے وہ ہونٹوں کی گولائی سے۔ اور اسی طرح سے ہا حروف ہلکی، با مشدد مضبوطی سے با ادا کریں۔ وَيُحِبُّ، پھر بل، وَيُحِبُّ المتا، تا باریک پڑھا جائے گا، طا پر پڑھا جائے گا، دونوں اکٹھے حروف آئے ہیں اس لیے سیکھنا یہاں پر آسان ہے۔ یحب المتطع، یحب المتطع، متطہی، طا پر ہوگا اور ہا مشدد کو ذرا مضبوطی سے۔ را ساکن ہے، را کسرہ ہے یہاں پر مکسور ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ تو یا مدہ ہے، اس کو ہم آواز کو لمبی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں اس کو مزید مد عارض وقفی کے قاعدے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں، ترتیل قرآن میں 25واں سبق ہے، اس میں ہم مثالوں کے ساتھ قاعدہ سمجھاتے ہیں اور قرآن کی مثالوں کے ساتھ ہی ہم چھوٹے چھوٹے حروف کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا کا پڑھنا، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آئے تو اس نون کو، یعنی نون ساکن اور تنوین کے نون کو، اس میں نون کی آواز ہوتی ہے، واو یا بنا کر ان میں مدغم کر دیتے ہیں، اس طرح ان پر تشدید آ جاتی ہے، پچھلے حرف کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں، آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہوئی قدرے لمبی ہوتی ہے، پھر ان کی حرکت پڑھتے ہیں، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیسے من الگ لکھا ہے اور ولین الگ ہے، اس سے کیا بنے گا، نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو نون ساکن کی آواز واو کے ساتھ مدغم ہوگی اور غنہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے میوں ولین، آواز کو روکے بھی رکھنا ہے۔ جیسے نون ساکن کے بعد واو آیا تو نون ساکن کی آواز واو میں جائے گی اور مدغم ہو جائے گی آواز، اور اسی طرح سے واو جو آواز ہے وہ باقی رہے گی نون کی، اور آواز کو ہم نے ٹھہرانا بھی ہے، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے میوں ولین، تو من ولین سے کیسے، میوں ولین۔ بقوت وذکر سے بقوت وذکر۔ تو آئیے اب مثالیں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ میوں و، نون ساکن کے بعد واو، تو نون ساکن کی آواز مدغم ہوگی واو کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں لکیر بھی رکھی یہاں پر،
اس کا مطلب ہے آواز کو روکے رکھنا ہے ایک الف تک 1 سیکنڈ تک. میوں و تیوں و میں یو تین یا سیوں و این من يفسد فيها من ولي ولا نصير ونفس وما سواها أن يضرب لقوم يوقنون إن يدعون إلا شيطانا خير من صدقة يتبعها لجعلكم أمة واحدة ولكن ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لكم في الأرض مستقر ومتاع. تو ناظرین کرام، اس طرح سے چند مثالوں کے ساتھ آپ کو ایک ادغام کا قاعدہ سکھایا ہے. امید ہے کہ آپ نے بھی اس کی مشق کی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.